ہمارے اس علاقے میں پانی کے پلانٹ کی افتتاح ہے۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں اور اس کائنات کے اندر اللہ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت ساری اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ اعلان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اپنے اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور بے شمار نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور ذکر کرنے کے بعد مختلف عنوانات کے ذریعے سے انسان کو سمجھایا۔ کبھی فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، کہ یہ نشانیاں اس قوم کے لیے ہیں جو عقل رکھتی ہو۔ کبھی فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، کبھی فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتذکرون، کہ یہ نشانیاں اس قوم کے لیے ہیں جو نصیحت حاصل کرتی ہو۔ کبھی کن الفاظ کے ذریعے سے، کبھی کن الفاظ کے ذریعے سے انسان کو اللہ نے اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے، تاکہ انسان اللہ کی پیدا کردہ ان نشانیوں میں غور اور فکر کرے تو انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکے۔ ان نشانیوں میں ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی پانی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی قدرت کی جہاں نشانی ہے، وہاں اللہ رب العزت کی نعمتوں میں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اپنی اس نشانی اور نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور یہ درخت اور یہ شجر، یہ حجر، ان کو بھی پانی پہنچ رہا ہے۔ یہ پہنچانے والی ذات کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے تمہارے اوپر ان بھری ہوئی بدلیوں کے ذریعے سے پانی بھیجا ہے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم کھیتیوں کو اگائیں، ہم اس کے ذریعے سے زراعت کو اگائیں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور اس پانی کے ذریعے سے انتہائی گھنے باغات اگتے ہیں۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ میرے اللہ کی نشانی ہے۔ اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پاک پانی نازل کیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا۔ اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا،
وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو پانی سے بنایا اور پھر اس کے ددھیالی رشتے، اس کے سسریالی رشتے یہ کس نے بنائے ہیں؟ میرے اللہ نے بنا دیے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر اس پانی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو پانی تم پیتے ہو یہ پانی ہم نازل کرتے ہیں یا تم نازل کرتے ہو؟ تو کون نازل کرتا ہے بھائی؟ اللہ نازل کرتا ہے۔ اللہ نے اسے اپنی نشانی کے طور پر ذکر فرمایا کہ یہ جو پانی برس رہا ہے، یہ جو پانی نازل ہو رہا ہے، جس پانی کو تم پی رہے ہو، پیاس بجھا رہے ہو، ضرورت کو پورا کر رہے ہو، یہ کون نازل کرتا ہے؟ اللہ۔ اسی لیے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو پانی تم پیتے ہو اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، ہم اسے نازل کرتے ہیں یا تم اسے نازل کرتے ہو؟ اور اللہ کی قدرت کا نظام دیکھیے، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جو پانی نازل ہوتا ہے اس کے کچھ مراحل ہیں، توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر 3 حصے پانی رکھا ہے اور ایک حصہ خشک ہے جہاں پر انسانی آبادی آباد ہے، اور اس سمندر کے اوپر ہر وقت ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ ان ہواؤں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان ہواؤں کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس سمندر کی سطح کے اوپر جب یہ ہوائیں چلتی ہیں تو پانی کے بلبلے سے بنتے ہیں۔ ان بلبلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے نمک کے بہت سارے ذرات اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہوا ان ذرات کو اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے 1200 میٹر کی بلندی پر، اور پھر اس ہوا کے ذریعے سے وہ جو پانی کے بلبلے ہر وقت اٹھ رہے ہیں یہ پانی کے بخارات کہلاتے ہیں۔ جب یہ ذرات اوپر جاتے ہیں تو ان بخارات کو وہ ذرات اپنے ساتھ لپیٹ لیتے ہیں۔ ان کو وہ انگریزی زبان میں ایروسول کہا جاتا ہے، یعنی آبی پھندے۔ جیسے مچھلی کو پکڑنے کے لیے پھندا ہوتا ہے نا، کھونٹیاں ہوتی ہیں، تو اسی طرح یہ نمکین جو ذرات ہیں یہ آبی پھندے ہیں۔ یہ بخارات جب اوپر کو اٹھتے ہیں، ہوائیں ان کو اوپر لے کر جاتی ہیں، تو یہ جو نمکین ذرات ہیں اس پانی کو اپنے ساتھ چمیٹ لیتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ اور پھر میرے اللہ رب العزت کی شان دیکھیے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، اور وہ ہوائیں پھر ان بخارات کو، ان نمکین ذرات کو اوپر لے کر جاتی ہیں، پھر یہ بادل کی صورت میں بنتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ۔ یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوا کہ ہوا نے ذرات اوپر پہنچائے، بخارات اوپر پہنچے، وہ بادل کی شکل میں بنے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ پھر تم دیکھتے ہو کہ ہم ان بادلوں کو آسمان کے اوپر پھیلا دیتے ہیں، پھر ان بادلوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور پھر میرا اللہ جہاں چاہتا ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ من عبادی اذا هم یستبشرون، جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں انسان کو ضرورت ہوتی ہے، جہاں میرا اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، وہاں میرا اللہ ان بارشوں کو پانی کی صورت میں نازل فرما دیتا ہے۔ یہ کس کی قدرت چل رہی ہے؟ میرے اللہ کی قدرت چل رہی ہے۔ اب یہاں دیکھیے انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اس سمندر کے اوپر جب ہوائیں چلتی ہیں تو روزانہ کئی ملین مکعب میٹر پانی، اور بعض سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ 45 ملین مکعب پانی ہر وقت آسمان کے اوپر جا رہا ہے۔
یہ اللہ میرا ان سمندروں کے ذریعے سے ان بخارات کو آسمانوں کے اوپر لے جاتے ہیں 1200 میٹر کی بلندی کے اوپر. اور یہ 1200 میٹر کی بلندی کوئی معمولی بلندی نہیں، بہت زیادہ اونچائی ہے. یہ کرہ ہوائی سے اوپر، یعنی ایک وہ کرہ ہے جہاں پر ہوا چلتی ہے، اس کرہ سے اوپر زمہریر کا کنواں ہے، یعنی وہ ٹھنڈک جہاں ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. جب یہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور نمک کا کام ہی پانی کو کیا کرنا ہے، جما دینا، سٹور کر لینا. تو یہ پھر ہوائیں ان کو لے کر چلتی ہیں، اور جہاں پر میرا اللہ چاہتا ہے ان کو نازل فرماتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه. کیا تم دیکھتے نہیں ہو آسمان کی طرف کہ اللہ اس آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے، پھر یہ زمین کے اوپر پہنچتا ہے. میرا اللہ ان زمین کی رگوں کے ذریعے سے انسانوں کو، یعنی جانوروں کو، انسانوں کو، اور جہاں پر ضرورت ہوتی ہے انسانوں کو، وہ پانی اللہ پہنچاتا ہے. تو یہ کس کی قدرت کام کر رہی ہے؟ دنیا کی کوئی ایسی سائنس نہ اب تک ایجاد ہوئی ہے نہ ایجاد ہوگی کہ جو اس طرح لاکھوں ٹنوں کے حساب سے، اور ایک بادل کے اندر، یہ سائنسی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بادل کے اندر 3 لاکھ ٹن پانی ہوتا ہے. کتنا؟ 3 لاکھ ٹن. اور یہ بادل 1200 میٹر کی بلندی پر، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ 1000 کی میٹر کی بلندی پر بھی یہ بادل ہوتے ہیں. اب اور آگے ذرا سنیے کہ جب یہ بادل برستے ہیں، جہاں پر جب یہ بارش کا قطرہ نازل ہوتا ہے تو اپنی اس کی ایک حیت ہے، اس کی اپنی ایک صورت ہے. اگر اس کی یہ صورت جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں یہ نہ ہو، یا جس سپیڈ کے ساتھ یہ پانی ہم تک پہنچتا ہے یہ سپیڈ اسی سپیڈ کے ساتھ ہو جس سپیڈ سے یہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، تو اس کی ایک خاص مقدار ہے. میرا اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، والذی انزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدۃ میتا. وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے مائع مقدار، یعنی پانی کی ایک مقرر مقدار نازل کی ہے. اب یہاں سائنس کہتی ہے کہ مائع مقدار کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ میرا اللہ جتنا چاہتا ہے اس کی ہاں مقدار متعین ہے، وہاں پر اتنی ہی بارش ہوتی ہے. کہیں کچھ قطرے برسا دیے، کہیں تیز بارش برسا دی، کہیں بہت زیادہ بارش ہو گئی، کہیں بہت کم بارش ہوئی. یہ کس کی قدرت ہے؟ میرے اللہ کی قدرت ہے. لیکن یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ پانی کی جو مقدار نازل ہو رہی ہے، اس پانی کی سپیڈ زمین کے اوپر پہنچنے کے اعتبار سے اگر ایک چیز 1200 میٹر کی بلندی سے آئے اور اسی سپیڈ سے آئے تو اس کی سپیڈ 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہوتی ہے. اس کی ایک مثال اور سمجھیے، دنیا کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہم موٹر سائیکل چلاتے ہیں. اب موٹر سائیکل ایک آدمی وہ ہے جو موٹر سائیکل کی سپیڈ 20 کی سپیڈ چل رہا ہے، 10 کی سپیڈ سے چل رہا ہے، یا 30 کی سپیڈ سے چل رہا ہے. اور ایک وہ آدمی ہے جو اس موٹر سائیکل کو 80 کی سپیڈ سے چلا رہا ہے، یا 1200 سی سی جیسی کاریں ہیں. ایک آدمی 1200 فی کلومیٹر فی گھنٹے کے اعتبار سے چلا رہا ہے. اب وہ کار یا وہ موٹر سائیکل اسی سپیڈ سے آئے اور کسی چیز سے ٹکرائے تو کیا خیال ہے؟ اس کار کے اندر رہنے والے یا کار کا کچھ بچے گا؟ اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ذرے ذرے ہو جائیں گے. عام موٹر سائیکل اگر 80 کی سپیڈ سے چلایا جائے اور کسی دیوار کے ساتھ جا کے ٹکرائے یا کسی اور موٹر سائیکل کے ساتھ جا کے ٹکرائے تو وہاں پر ہلاکت اور تباہ و بربادی یقینی ہوتی ہے. تو اسی طرح بارش کے نزول کی جو سپیڈ ہے، اگر اس کی سپیڈ وہی رہے جس وقت وہ نازل ہوتی ہے تو وہ 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آئے اور زمین سے ٹکرائے تو مجھے بتائیے زمین کے اوپر کوئی چیز باقی رہے گی؟ باقی نہیں بچتی ہے. اچھا اس کی ایک اور مثال سمجھیں. بارش نازل ہوتی ہے نا، آپ موٹر سائیکل کے اوپر چل رہے ہوں تو بارش آپ کے چھینٹے منہ کے اوپر لگے تو کتنے شدید لگتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پتھر مار رہا ہو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بارش کی سپیڈ تو وہی ہے، لیکن آپ کیونکہ موٹر سائیکل پر ہیں تو دونوں طرف سے کچھ سپیڈ بڑھ گئی، تو جس کی وجہ سے اس کی جو دھمک ہے یا اس کا جو شدت ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. اچھا یہ تو بارش کا قطرہ ہے.
اللہ نہ کرے یہ جو نازل ہوتے ہیں اولے برف کے جو ہوتے ہیں وہ اس کی حالت دیکھیے، اگر کہیں پر پڑ جائے تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کتنا شدید ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، بڑی شدید ہوتی ہے اور فصلیں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور جن علاقوں میں اس عاجز نے ایک ویڈیو کے اندر دیکھا بڑی ہی شدید برف باری اور کوئی چیز جہاں لگتی تھی اس چیز کو کیا کر دیتی تھی، ریزہ ریزہ ختم کر دیتے تھے۔ تو یہ سپیٹ ہے۔ اب اگر بارش کی ایک پھر حایت ہے، اب دیکھیے بارش کا جو قطرہ نازل ہوتا ہے وہ گول شکل میں ہوتا ہے۔ اب اگر وہ گولی کی شکل میں آگے سے وہ بنی ہوتی، اس کی نوک بنی ہوتی، پھر انسان کو لگتا تو بتائیے، انسان کے تو جسم میں سوراخ کر دیتا۔ اور پھر اس کی بناوٹ میں اللہ نے نرمی رکھی ہے، یہ جب نیچے آتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، بالکل نرم، یعنی وہ برف کی شکل میں نہیں رہتا، مائع بہنے کی شکل میں ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ نیچے آتا ہے تو کرۂ ہوائی کے اندر یہ رگڑ کھاتے کھاتے اس کی سپیڈ 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کم ہو کر 7 یا 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب یہ زمین پر پہنچتا ہے تو یہ کھیتوں کو، انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ انسان کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے۔ اسی لیے میرے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذی انزل من السماء ماء، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے اس پانی کو ایک مقدار متعین کے مطابق نازل کیا ہے۔ وہ اللہ جانتا تھا اگر اسی کی طرح یہ نازل ہوتی تو پھر انسان کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی تھی۔ اچھا پھر آگے دیکھیے، جب یہ بارش نازل ہوتی ہے تو میرے اللہ نے اس کا نظام کیسا بنایا ہے۔ بعض علاقے وہ ہیں، بعض زمینیں وہ ہیں جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں، بعض علاقے وہ ہیں جہاں پر زمین اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ پانی کو جذب نہیں کر سکتی۔ تو میرے اللہ کا نظام دیکھیے، واہ میرے اللہ، خود بخود انسان کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ دیکھیے جہاں پانی جذب ہوتا ہے وہاں اللہ نے برف کا نظام نہیں رکھا ہے، پانی زمین کے نیچے جذب ہو جاتا ہے۔ اور جہاں پانی جذب نہیں ہوتا میرے اللہ نے ان علاقوں کو ٹھنڈا بنا دیا، جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ برف کی شکل میں سٹور ہو جاتی ہے، پھر اللہ ان برفوں کو پورے سال پگھلاتے رہتے ہیں، جس کے ذریعے سے گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، چوراہوں کے اندر، شہروں کے اندر میرا اللہ اس کے ذریعے سے پانی کو پہنچاتا رہتا ہے۔ اور جہاں پر زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے پھر وہاں پر کیا ہے، آپ دیکھیں وہاں ہم نے نلکے لگا رکھے ہیں، وہاں ہم نے پمپ لگا رکھے ہیں، ہم نے اور ذرائع کے ذریعے سے زمین سے پانی کو میرے اللہ اخراج کرتے ہیں اور انسان اس سے اپنی ضرورت کو کیا کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فسلكه ينابيع في الارض، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو زمین کی رگوں کے اندر چلایا ہے، زمین کی رگوں کے اندر چلایا ہے۔ اب دیکھیے زمین ہے، انسان اس کے اوپر چل بھی رہا ہے اور میرے اللہ نے اس کی ضرورت کو زمین کے نیچے سے پورا بھی فرما دیا ہے کہ یہ پانی انسان کے لیے ضرورت کو بھی پورا کر رہا ہے اور یہ زمین انسان کے لیے ضرورت کا کام بھی دے رہی ہے کہ اس کے اوپر چل بھی رہا ہے۔ تو یہ میرے اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اللہ اس اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے اس زمین کے اندر تمہارے لیے سٹور بنایا ہے کہ یہ زمین تمہارے لیے پانی کو سٹور رکھتی ہے، اور پھر جب تم جتنا چاہتے ہو، جتنی تمہاری ضرورت ہوتی ہے، تم اس پانی کو حاصل کرتے ہو اور اس پانی کو استعمال کرتے ہو۔ یہ میرے اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اب ذرا آگے چلیے کہ یہ جو بارش نازل ہوتی ہے، اس بارش کے اندر میرے اللہ نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں۔ آپ حضرات کیونکہ کھیتی باڑی والے ہیں ذرا اس بات کو سمجھیں گے زیادہ۔ دیکھیے میرے اللہ نے اس کے اندر یہ کچھ کھادیں اور کچھ دھاتیں رکھی ہیں جسے انسان یعنی عام پانی کے ذریعے سے اپنی کھیتی باڑی کو وہ چیز نہیں دے سکتا جو میرے اللہ نے بارش کے ذریعے سے انسان کی کھیتی باڑی کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اسی لیے یہ عاجز کئی مرتبہ اپنے کسان دوستوں سے اور کام کرنے زمین والے لوگوں سے سنتے ہیں کہ دعا کریں قاری صاحب، دعا کریں مولانا صاحب کہ اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے، کہ کھیتیاں خراب ہو رہی ہیں، یوں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ تو اس بارش کے پانی کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں۔ ذرا سائنس کے نقطہ نظر سے دیکھیے، سائنس کہتی ہے کہ اس کے اندر فاسفورس
میگنیشیم، پوٹاشیم، اور اس کے اندر دھاتیں تانبا، زنک، کوبالٹ، سیسا، یہ ساری چیزیں میرے اللہ نے بارش کے پانی کے ایک قطرے کے اندر رکھی ہیں۔ اور بارش کا وہ پانی کا قطرہ جب کسی پودے کے اوپر یا زمین کے اندر جذب ہوتا ہے تو اس کو کتنی ساری چیزیں ملی، وہ کھادیں جو ہم مہنگے مہنگے داموں کے ذریعے سے خرید کر لاتے ہیں، میرا اللہ بارش کے ذریعے سے ہم انسانوں کو مفت میں عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں، ہم تو یہاں کھادیں دیتے ہیں جن علاقوں کے اندر کھادوں کا سسٹم ہی نہیں ہے، یعنی یہ آپ ان علاقوں میں دیکھیے جہاں پانی کی فراوانی ہے، وہاں کتنی ہریالی نظر آتی ہے، پھل پھول نظر آتے ہیں، درخت نظر آتے ہیں، سرسبزہ نظر آتا ہے، اور انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں ان علاقوں کے اندر سیر کرنے کے لیے جاؤں، جس کو دیکھ کر ہی انسان کا رواں رواں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، دیکھ کر ہی انسان خوش ہوتا ہے۔ یہ کس نے نظام بنایا ہے؟ میرے اللہ نے نظام بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ دیکھیے میرے اللہ نے یہ کس طرح کا سسٹم بنایا۔ اور قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، ہم نے اس پانی کو تمہارے لیے برکت والا بنایا ہے اور اگائے ہم نے ان کے ذریعے سے تمہارے لیے باغات اور فصل کے غلے۔ یہ کس کے ذریعے سے اگ رہے ہیں؟ پانی کے ذریعے سے اگ رہے ہیں۔ اور جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں پر پھر کیا ہوتی ہے؟ نہ فصلیں اگتی ہیں، انسان کے لیے وہاں زندگی کا گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، حیوانات کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، چرند پرند وہاں نہیں رہ پاتے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں انسان بھی بستے ہیں، چرند پرند بھی بستے ہیں، دنیا کی باقی مخلوق بھی وہاں بسنا پسند کرتی ہے۔ یہ میرے اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب ذرا میں تھوڑی سی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ دیکھیں، پانی ہر چیز کی ضرورت ہے، صرف انسان کی ضرورت نہیں، ہر چیز کی میرے اللہ نے انسان یہ پانی کو کیا بنایا ہے؟ ضرورت بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے زندگی عطا کی ہے۔ تو پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہو جاتی ہے، انسان کے لیے وہاں پر گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، یعنی 3-4 قسم کی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں یا جنات وغیرہ ہیں۔ تو اب ان میں آپ دیکھیے کہ نباتات میں درخت، پھل پھول، یہ کھیتی باڑیاں، یہ جتنی بھی ہیں یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور جگہ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ سب چیزیں میرا اللہ بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہو، غور اور فکر کرتی ہو۔ تو سب چیزوں کی، نباتات یعنی یہ درخت، یہ پھل پھول کی ضرورت بھی کیا بنی؟ پانی، کہ پانی کے بغیر بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اب ذرا ان حیوانوں کی ضرورت کو دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر چوپائے کو کس سے پیدا کیا ہے؟ پانی سے بنایا۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِ، بعض تو ان میں سے وہ جانور ہیں، وہ چیزیں ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتی ہیں، بعض وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل، گویا پتہ چلا کہ ہر چیز کی ضرورت کیا پوری کر رہی ہے؟ پانی پوری کر رہی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، بعض ایسے جانور ہیں جو 2 پاؤں کے اوپر چلتے ہیں جیسے کہ انسان ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4، اور بعض ایسے جانور ہیں جو 4 پاؤں کے اوپر چلتے ہیں، گویا پیٹ کے اوپر ذریعے رینگنے والے، 2 پاؤں پہ چلنے والے، 4 پاؤں پہ چلنے والے۔ اور وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کے اندر فرمایا کہ ہر چیز، یہ چرند پرند، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئیں، گویا جتنے بھی حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان سب کی ضرورت کیا چیز بن رہی ہے؟ پانی بن رہی ہے۔ میرے اللہ نے اس پانی کو انسان کی اور چیزوں کی ایسی ضرورت بنایا ہے۔ اور دیکھیے ایک واقعہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو ناچنے والی، گانے والی،
اور اس طرح کی زندگی گزارنے والی، گناہوں کی زندگی گزارنے والی عورت تھی۔ وہ ایک مرتبہ کہیں جا رہی تھی تو اسے شدید پیاس لگی، اس نے کنویں سے پانی بھرا اور پانی بھر کے پیا، تو جب باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے کیچڑ کو کھا رہا ہے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر مجھے اتنی شدید پیاس لگی ہوئی تھی تو اس کتے کو بھی تو شدید پیاس لگی ہوگی، تو جس کی وجہ سے یہ بیچارہ کیچڑ کھا رہا ہے۔ وہ دوبارہ گئی اور اس نے دوبارہ کنویں سے پانی حاصل کیا اور پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلا دیا۔ میرے اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ تو یہ ایسی ضرورت ہے جو انسان اگر چرند پرند کی بھی پوری کرتا ہے تو میرا اللہ ایک کنجری کے گناہوں کو بھی اللہ رب العزت کیا فرما دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ انسان کی اور حیوانات کی ایسی ضرورت ہے، اور پھر یہ صرف حیوانات کی بھی نہیں، انسانوں کی بھی تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے سے بچے کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کر گئے، اور جب بیوی بچے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ، میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کرے۔ اللہ، آپ لوگوں کو ان کی طرف متوجہ فرما دیجئے۔ ایک دوسرا یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، انہیں رزق یعنی پھلوں کا رزق انہیں عطا فرمائیے۔ اب دعا تو کیا مانگی تھی کہ اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمائیے، اور میرے اللہ نے انتظام کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے، شدت پیاس کی وجہ سے ماں بے چین ہوتی ہے۔ اما ہاجرہ پانی کی تلاش کے اندر کبھی صفا پہاڑی کے اوپر، کبھی مروہ پہاڑی کے اوپر، کبھی صفا سے پھر مروہ پہ، پھر کبھی مروہ سے صفا کے اوپر، اور میرے اللہ نے دعا کی قبولیت کا ثمرہ دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے ذریعے سے میرے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرمایا، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آبادی کیسے فرمائی؟ اس پانی کو دیکھ کر ہریالی ہوئی، ہریالی کو دیکھ کر لوگ آنا شروع ہوئے، جب لوگ آنا شروع ہوئے وہاں میرے اللہ نے بیت اللہ بنوایا، بیت اللہ کے ذریعے سے پوری دنیا کے پھلوں کو میرے اللہ نے وہاں پر جمع فرما دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یعنی ان چیزوں کو بنیاد کس سے بنایا ہے؟ پانی کو بنایا ہے۔ تو انسان کی بنیادی چیز کیا بنتی ہے؟ پانی بنتی ہے کہ انسان کا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھیے۔ ہارون رشید ایک مرتبہ شکار کھیلنے کے لیے کہیں گیا تو اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا اور راستہ بھول گیا جنگل کے اندر، تو اسے شدید گرمی کی وجہ سے پیاس محسوس ہوئی، تو ایک جھونپڑی کو دیکھا کہ جنگل کے اندر ایک جھونپڑی لگی ہوئی ہے، تو یہ جھونپڑی میں گئے تاکہ اس سے کوئی پینے کی چیز لوں۔ تو جب جھونپڑی میں گئے، اندر آواز دی تو ایک آدمی باہر نکلا، کہا کہ مجھے شدید پیاس لگی ہے، میرے لیے گلاس پانی لے کر آؤ۔ تو وہ پانی جب لے کر آیا تو جب ہارون رشید بادشاہ اس پانی کو پینے لگا تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت ٹھہر جائیں، امیر المومنین میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پوچھے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو پانی آپ ایک گلاس کا اپنے پاس لیے ہوئے ہیں، اگر آپ کو شدید پیاس لگی ہو اور آپ کی جان جانے کا اندیشہ ہو اور ایک ہی گلاس پانی کا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اس ایک گلاس پانی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری سلطنت میں سے آدھی سلطنت اسے دے دوں گا، آدھی سلطنت اسے دے دوں گا۔ تو اس نے کہا اچھا پانی پی لیجئے۔ پانی جب پی لیا تو اس نے کہا حضرت میرا ایک اور سوال بھی ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ اگر جو پانی آپ نے پیا ہے یہ پیشاب کے راستے سے باہر نہ نکلے اور ایک حکیم ہو اور وہ دوائی دیتا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں باقی آدھی سلطنت دوں گا تاکہ اس پانی کا اخراج ہو جائے۔ فرمایا بادشاہ سلامت، آپ کے پوری سلطنت میرے اللہ کے پانی پیدا کیے ہوئے اس ایک گلاس کے بدلے میں ہے، آپ پوری سلطنت دے کر بھی ایک پانی کا گلاس نہیں خرید سکتے جو اللہ نے آپ کے لیے وافر مقدار میں پیدا فرما دیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ سے سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا
جس نے 400 سال اللہ کی اس طرح عبادت کی کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی تھی، اور اس نے آبادی سے نکل کر راہبانیت، کیونکہ اس شریعت میں جائز تھی، شریعت اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے، اس شریعت میں جائز تھی، وہ آبادی سے باہر نکل کر دریا کے ایک کنارے پر جا کر وہاں اس نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 400 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، جب فوت ہو گیا تو میرے اللہ کے ہاں اس کی حاضری ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دیا۔ وہ کہنے لگا اللہ میں نے 400 سال تیری عبادت کی ہے، میں نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا۔ وہ میری عبادتیں، وہ میرے سجدے، وہ میری دعائیں، وہ میرا آپ کے سامنے کھڑا ہونا، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے تیرے سامنے جھکنا، وہ کہاں گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے میں نے تمہیں اپنی رحمت سے معاف فرمایا، تیری عبادت اس قابل نہیں ہے، میری نعمتیں ہی اس قدر ہیں کہ تیری ساری 400 سال کی عبادتیں میری نعمتوں کے مقابلے میں بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ کہنے لگا اللہ نہیں، آپ مجھے اپنی رحمت سے نہیں میری عبادت کے زور پر معاف فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے فرشتے اسے ذرا جہنم کی طرف لے کر جاؤ۔ جب لے کر گیا تو شدید پیاس لگی، اس نے کہا البچ البچ، مجھے پانی چاہیے پانی چاہیے، العطش العطش، مجھے شدید پیاس لگی ہے، پر میں ایک پیالے پانی کا اس کے پاس لے کر جاؤ، لیکن اسے کہو کہ اپنی اس 400 سال کی عبادت میں سے 200 سال کی عبادت دو، تبھی یہ پانی ملے گا، اور وہ بھی صرف ایک گھونٹ پانی کا ملے گا۔ اس نے کہا 200 سال کی عبادت لے لو، مجھے صرف ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ ایک گھونٹ اس نے پانی پیا، پھر تھوڑا سا چلا تو پھر شدید پیاس لگی، کہنے لگا العطش العطش، مجھے شدید پیاس لگی ہے، پر میں کہ اب باقی 200 سال کی عبادت دو گے تو باقی تمہیں پانی کا ایک گھونٹ دیا جائے گا۔ گویا پانی کے 2 گھونٹوں کے بدلے میں اس نے 400 سال کی عبادت دے دی۔ اللہ نے بلایا اور فرمایا میرے بندے میں نے تیرے لیے وہاں کھانے کا انتظام کیا، ہوا کا انتظام کیا، تیرے ساتھ میں نے میٹھے چشمے کا انتظام کیا، تو 400 سال تک میری ان نعمتوں کو استعمال کرتا رہا، تیری 400 سال کی عبادت تو پانی کے ان 2 گھونٹوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو آج اللہ رب العزت نے ہمیں وافر مقدار میں عطا فرما کے رکھی ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو پانی کی نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وجہ سے حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ آداب بتلائے ہیں، بس وہ آداب بتلا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک تو ادب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پانی پیو تو بسم اللہ پڑھ کر پیو۔ کیا پڑھ کے پیو؟ بسم اللہ پڑھ کر پیو۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو بعض اوقات پانی، دیکھیں پانی چیزیں اللہ رب العزت نے ایسی بنائی ہیں جو انسان کے لیے نفع کا سبب بھی ہیں، نقصان کا سبب بھی ہیں۔ اب وہ پانی ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہمارے جسم میں خیر کا ذریعہ بنتا ہے یا شر کا ذریعہ بنتا ہے، فائدے کا سبب بنتا ہے یا نقصان کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ اللہ کا نام لے کر اس کو پئیں گے تو اس پانی کو اللہ برکت والا بنا کر آپ کے جسم کے لیے فائدے کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی بیٹھ کر پیو، پانی بیٹھ کر پیو، یہ پانی کے آداب میں سے ہے۔ اور تیسری چیز پانی کو دیکھ کر پیو۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان، کیونکہ پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ گھڑوں کے اندر پانی رکھا جاتا تھا، برتنوں کے اندر پانی رکھا جاتا تھا۔ آج کل تو جدید سسٹم ہے، ٹوٹی سے پانی نکالا یا نل کا گھیڑا اور اسی وقت پانی آ گیا۔ اس وقت یہ سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، اب پانی پڑا رہتا تھا تو اس کے اندر کیڑے مکوڑوں کا اور دوسرے حشرات الارض کے داخل ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی کو جب پئیں تو دیکھ کر پئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچ جائے۔ ایک اللہ والوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں کسی عالم دین کا بیان سن رہا تھا تو ان کے اندر میں نے جب یہ بات سنی کہ پانی کو دیکھ کر پیو تو مجھے اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئی کہ یہ دیکھ کر پینے کا کیا مطلب ہے۔ بیٹھ کر پینا تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے آداب میں سے ہے، بسم اللہ پڑھنے کا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن دیکھ کر پینے کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کہتے ہیں چلیں آج تجربہ ہی کر لیتے ہیں۔ گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ پانی میرے لیے لے کر آؤ۔ بیوی پانی لے کر آئی تو فرمایا کہ چراغ جلاؤ۔
چراغ جلایا تو پانی کے اندر کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آج میں سن کے آیا ہوں کہ نبی کی یہ سنت کا فائدہ کیا ہے۔ اور جیسے ہی اس نے وہ چراغ جلایا، چراغ جلا کر جب پانی کے اندر دیکھا تو اس کے اندر بچھو مرا ہوا تھا، تاکہ اللہ اسے دکھانا چاہتے تھے کہ میرے نبی کی ہر سنت کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، آج اگر تم اس حال میں پانی پی لیتے تو تمہاری موت واقع ہو جاتے۔ تو یہ پانی کو دیکھ کر پینا، ضروری نہیں کہ ہم ہینڈ پمپ کے ذریعے سے نکال رہے ہیں، موٹر کے ذریعے سے نکال رہے ہیں تو ایسے ہی پیجئے، نہیں، کم از کم اس سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور ہمیں ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر 3 سانسوں کے ذریعے سے پانی پینا۔ اور چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی قتادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتنفس فی الاناء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس برتن کو منہ لگا کر آپ پانی پی رہے ہیں تو اس برتن کے اندر سانس نہ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا برتن کے اندر سانس لینے سے، یعنی انسان پیتا تو اسی کے اندر سانسیں بھی لے رہا ہو، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ ایک اور ادب ذکر فرمایا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اختناس الاسقیہ، کہ آپ نے فرمایا کہ بڑا ڈول یا بڑی چیز ہو اس کو منہ لگا کر، یعنی بڑی مشکیزہ ہو اس کو منہ لگا کر پانی پینے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ چھوٹے گلاس کے اندر یا چھوٹی چیز کے اندر پانی کو ڈال کر کیا کرنا چاہیے؟ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ پانی کے کچھ آداب آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ آخر میں ایک بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ نہر کے کنارے پر وہ وضو فرما رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ میرے صحابی اسراف سے بچو، اسراف سے بچو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی نہر جاری کے اوپر بھی بیٹھا ہو تب بھی اسراف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی شخص سمندر کے کنارے پر نہر جاری کے اوپر بھی بیٹھا ہے تب بھی اسے چاہیے کہ پانی کے اسراف سے بچے، پانی کو ضائع نہ کرے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ذریعے سے وضو فرما لیا کرتے تھے، اور ایک مد کی جو مقدار ہے وہ 750 گرام، یعنی 1.25 کلو کی مقدار جو ہے، اتنے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک صاع سے، یعنی ایک صاع کی مقدار 4 مد کا ایک صاع بنتا ہے، گویا کہ 2 یا 3 کلو کا پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی کا نل چل رہا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، پینے والا پانی ہے وہ بھی ضائع کر رہے ہیں، کپڑے دھونے کے لیے ویسے کسی کی ضرورت ہو تو وہ پانی بھی ہم ایسے ہی ضائع کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کر کے رکھی ہیں، ہم نے تم سے ان ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس گاؤں کے اندر عطا فرمائی ہے۔ یہ پانی کا پلانٹ لگا ہے، اسی عنوان سے پانی کی اہمیت کے متعلق کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے، اسی حوالے سے عرض کی ہے تاکہ ہمیں پانی کا احساس پیدا ہو، اور ہم کوشش کریں کہ جو چیز ہمارے ہاں ایک عجیب فطرت ہے کہ جو مفت میں ملتی ہے نا، ہم اس کی قدر نہیں کیا کرتے۔ وقت ختم ہو گیا، نہیں تو آپ چلے سنا ہی دیتے۔ ہمارے استاد جی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی جا رہا تھا تو اس نے کسی کے ہاں مہمان جانا تھا، سر سے پگڑی اتاری اور جوتی صاف کرنا شروع کر دی۔ تو کسی نے کہا ظالم تو سر کی پگڑی سے جوتی صاف کر رہا ہے، تجھے عقل نہیں ہے؟ کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جوتی میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے، پگڑی ابا نے لے کر دی ہے، تو اس وجہ سے جوتی میں کیا کر رہا ہوں؟ صاف کر رہا ہوں۔ تو مفت کی چیز ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ پھر اس کی قدردانی نہیں کرتے۔ کوشش فرمایا کریں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی دی ہوئی نعمت ہے، ہم اس کی قدردانی کریں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج عصر کے بعد ہمارے اس پلانٹ کا افتتاح ہوگا، تمام حضرات سے شرکت کی اپیل ہے اور کھانے کا بھی انتظام ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔